بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز گاہ قبلہ ہے اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ مربع شکل کے ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ کعبۃ اللہ قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ایستادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے دونوں اطراف کعبے کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ کعبے کے دروازے کے سامنے ہی ایک محراب ہے۔ یہ محراب عین اس جگہ پر ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عمر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تاکہ اسی جگہ نماز پڑھیں جہاں رسول اکرم نے نماز ادا فرمائی۔ جیسا کہ حضرت بلال نے ان کو بتایا تھا، دروازے کے داہنی طرف ایک زینہ ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے۔ اس کے ایک دروازے باب التوبہ کے نام سے معروف ہیں۔ اس پر ایک پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبے کی دیواروں کے اندرونی جانب مضبوط اور خوبصورت رنگین سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت دلکش نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز رنگ کے پردے لٹکائے ہوئے ہیں جس پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا عرض 7.5 میٹر ہے۔ چونکہ یہ کعبہ شریف کے اندر ہے اس لیے گرد و غبار کا گزر نہیں، اسی لیے یہ پردہ تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت میں بدلا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اندرونی پردہ مکہ مکرمہ کے کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ کعبے میں ایک صندوق بھی ہے جس میں کعبہ کے ہدایہ محفوظ ہیں۔ کعبے کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ اس کی 2 چھتیں ہیں، ایک اوپر اور دوسری اس کے نیچے۔ چھت میں ایک سوراخ ہے جس کا طول و عرض 1.4 ضرب 1.27 میٹر ہے۔ اس چھت پر شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا ہے جہاں سے کعبے کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبے کو غسل دیا جاتا ہے یا غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر سوراخ سے گزر کر چھت پر آمد و رفت ہوتی ہے۔ 1397 ہجری میں لکڑی کی قدیم سیڑھیوں کی بجائے مضبوط ایلومینیم کی گول سیڑھیاں بنا دی گئیں جن کی تعداد 50 ہے۔ کعبے کا دروازہ 2 پٹ کی لکڑی کا ہے جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہیں۔ اس کی لاگت 1,34,20,000 ریال ہے جبکہ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ ہے۔ یہ کام شاہ خالد بن عبدالعزیز کی ہدایت پر 1 سال میں مکمل ہوا۔ کعبے کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبے کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبے کے اندر 8 پتھر ہیں، ان پر خط سلس میں عربی عبارتیں کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبہ کے دروازے اور باب توبہ کے درمیان سابق سعودی فرما برما شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبے کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبے کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے۔ ان کی تعداد 13 ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ امور حرمین کے محققین کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سالوں سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہے۔ عرب ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی کے باقی ہیں۔ بالخصوص حدیث نبویہ میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ وہ اجزاء یہ ہیں:
حجر اسود یہ کعبے کا مشہور و معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوئی اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت ہے۔ بعض احادیث نبویہ کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ کعبے کا دروازہ یہ بیت اللہ کی مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے، جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور عمراء نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کر دیا۔ میزاب اس کو میزاب رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والا بارش کا پانی اس کے ذریعے خطیم کے اندر گرتا ہے۔ شاذ روان یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ خطیم کہلاتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونا چاہیے۔ ملتزم طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتزم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ مقام ابراہیم بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشان نقش ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی جانب قنایا ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی اجازت دیں۔ رکن حجر اسود یہ خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے، اسی میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ہے۔ رکن یمانی یہ کونا کعبے کے دائیں جانب واقع ہے، اسی وجہ سے یمن سے یمانی مشہور ہوا۔ رکن شامی یہ کونا شام کی سمت میں ہے، لہذا اس سے مشہور ہوا۔ رکن عراقی یہ کونا عراق کی سمت ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے تھے۔ اس زمانے سے ہی یہ کونے مختلف ملکوں کے نام پر موسوم ہو گئے۔ کعبے کا غلاف یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے جو کہ ظاہر میں بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبے کو یمن کی تبع قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرمانروا اس پر عمل پیرا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا، جبکہ اسلام سے قبل یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ بعد ازاں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں سیاہ رنگ جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ بھورے سنگ مرمر کی پٹی یہ حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کعبے کی زیارت جلد از جلد نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔